آج شب 19 محرم الحرام ہے اور میں آیا ہوں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حرم میں۔ انشاءاللہ مولا کی زیارت کریں گے اور کچھ زائرین کے کویشچنز ہیں اس کو اکنالج کریں گے۔ اربعین حسینی کے لیے جو زائرین آنا چاہتے ہیں بہت سارے سوال کر رہے ہیں، سب سے پہلے زیارت کرتے ہیں مولا کے ذریعے کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ سارے آپ کے کویشچنز کو اکنالج بھی کروں گا اور ان کے جوابات بھی دوں گا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں ویزا جو کوٹا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے اس کا کیا سلسلہ ہے، کیسے ویزا لگے گا۔ ایک زائر اربعین کے لیے آنا چاہتا ہے، آج 19 محرم الحرام، وہ اپنا عراق کا ویزا اپلائی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ عراقی حکومت زائرین کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، بہترین آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور زائرین اب عبداللہ الحسین کو ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ آپ ویزا اپلائی کریں، ویزا ایران اور عراق دونوں نے تخفیف کر دی ہے اور اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ زیارت کرتے چلے جائیے، ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب لیتے چلے جائیے۔ میرے مولا اب عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے اربعین کے لیے جو زائرین آنا چاہتے ہیں ویزا اپلائی کریں 19 محرم کو، 20 محرم کو ویزا اپلائی کریں۔ انشاءاللہ ودن 10 اور 15 ڈیز ویزا آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ویزا آپ کو ملے ایران کا ویزا اپلائی کریں۔ ایرانی ویزے کے لیے ایرانی ویزا فری کر دیا گیا، سنا ہے اس میں اچھی خاصی تخفیف کی گئی ہے اور بہت سے نومنل چارجز میں آپ کو ایرانی ویزا ملے گا۔ مولا کی ذریعے کی زیارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ السلام علیکم یا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایرانی ویزا کے لیے سنا ہے کہ بہت زیادہ تخفیف کی گئی ہے، بہت نومنل چارجز ہیں اور جو زائرین ایران جانا چاہتے ہیں وہ ایران سے ہو کر عراق آئیں۔ جو عراق آنا چاہتے ہیں فلائنگ آپریشن بالکل ایکٹیویٹ ہے۔ عراقی ایئرویز اسلام آباد اور لاہور سے بھی آپریشنل ہے اور کراچی سے بھی فلائٹس موجود ہیں۔ میں مولا کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر تمام سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ آپ ساتھ ساتھ زیارت کرتے چلے جائیے، ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جواب لیتے جائیے جو زائرین کی طرف سے مسلسل ہمیں رسیو ہو رہے ہیں۔ عراق کا ویزا لگوائیے اور فلائٹ اس وقت جو ہے ایئر لائنز بکنگ کر رہی ہیں اربعین کے لیے۔ ٹائملی ہر چیز کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے یہی چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی، جب چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی، یا یوں کہوں کہ چیزیں شارٹ ٹکٹ ویزا شارٹ ہوتا جائے گا۔ ویزا کے لیے بھی کوٹا سسٹم ہے اور ٹکٹس بھی آخر لمیٹڈ تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے آگے ایک بندہ جب ویزا لگوائے ایک شرکت سے، ایک اسپانسرڈ کمپنی سے، جب اسپانسر کیا گیا ویزا اس کو ملے تو جب وہ عراقی ایئرپورٹ پر آئے گا تو اس کو مندوب جسے کہا جاتا ہے، ایک اسپانسر اس کو نمائندہ چاہیے کمپنی کا جو اس کو ویلکم کرے اور اس کو وہاں سے کلیئر کروائے۔ پاسپورٹ ایئرپورٹ پر رکھ لیے جاتے ہیں اور ایک جو ہے ویزا اس کی کلر کاپی کے اوپر، پرنٹ کے اوپر آپ کو اسٹیمپ کر کے ویزا دے دیا جاتا ہے، جس پہ آپ عراق میں ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں۔ پھر آپ $50 چاہے ایک بندہ ہو چاہے زیادہ بندے ہوں، $50 آپ کو اسپانسر کمپنی کی فیس دینا ہوتی ہے اور آپ عراق میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر جو بائی روڈ آ رہے ہیں ان کے لیے عراقی ویزا ضروری ہے، ایرانی ویزا لینے کے لیے ٹائملی ویزا اپلائی کریں۔ ضروری سوال جو لوگ کر رہے ہیں کہ اگر کرنٹ افیئرز کے حالات کے تناظر میں اگر معاملات مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور کسی طرح سے بھی ایئر لائن کا جو ہے طیارہ فلائی نہیں کرتا تو کیا ریفنڈ پالیسی؟ عراقی ایئرویز نے اپنی ریفنڈ پالیسی بالکل واضح کر دی ہے کہ ہم ریفنڈ نہیں کریں گے، اور اگر تو فلائی کیا تو انشاءاللہ زائرین اپنے مقام پر پہنچیں گے، اگر فلائی نہیں کیا تو ریفنڈ پالیسی نہیں ہے، ریفنڈ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کے بیشتر سوالات ہمیں رسیو ہوئے ہیں اور اسی طرح سے واپسی پر بھی آپ کو مندوب چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ رکھا گیا ہے وہ آپ کو واپسی پر مندوب ہی لے کر دیتا ہے، جو شرکت اور اسپانسر کمپنی ویزا کمپنی کا نمائندہ ہوتا ہے ایئرپورٹ پر۔ آپ کو واپسی پر بھی آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی وہی آپ کو ویلکم کرتا ہے اور سی آف کرتا ہے۔ سوالوں کے جواب بڑے ضروری ہیں۔ اس وقت ویزا فیس آلموسٹ $100 عراقی ویزا فیس ہے اور جو سننے میں آیا تقریباً 4,000 سے 5,000 روپیہ ڈبل انٹری ایران کی فیس ہے، اور ایران نے اپنے ویزاز یکم سفر کو اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے۔
کسی زائر کو میرے مولا کے ابا عبداللہ حسین کے غم خوار کو میرے مولا کے عزادار کو کسی کو بھی کوئی سوال ہو کوئی کیوری ہو عزاداری عام ہونی چاہیے زیارت عام ہونی چاہیے میرے مولا کا ماتم میرے مولا کی مجلس عام ہونی چاہیے آپ کے خدمت میں انشاءاللہ حاضر رہیں گے مولا کی زیارت کرتے ہیں آپ کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اربعین حسینی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے خادم الزائرین صالح رضا کربلائی یہ مولا کی زیارت کرتے ہیں سامنے سے عین فاطمیہ ہے السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی یا بیوی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام السلام علیکم یا امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا کا حرم میرے مولا کے ذریعے السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ خاص دعاؤں کا کہا گیا ہے مومن و مومنات کی جانب سے اللہ تعالیٰ تمام مومن و مومنات کی جائز شرعی حوائج کو پورا فرمائے روز اربعین زیارت کربلا نصیب ہو آئیے ایک کلام ایک شعر آپ کی نعمت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں ہم نے سن رکھا ہے کہ اربعین کی لسٹ ابو الفضل عباس بناتے ہیں ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں تمام مومنین کی نیابت کرتے ہوئے ٹوٹ جائے نہ میری آس ہے امید حرم میرے زخموں کا فقط آپ ہو غازی مرہم اربعین پر ہمیں بلوا لے زیارت کے لیے آپ کو پہلو شکستہ کسی بی بی کی قسم یا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج ایک اور سوال جو بڑا زیادہ پوچھا گیا زائرین کی طرف سے ہم انڈیویجول ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں عراق کے لیے انڈیویجول ٹریول کیا جا سکتا ہے ابھی آج ہی سنا ہے کہ کوئی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے لیکن وہ اربعین حسینی کے لیے نہیں اربعین حسینی کے لیے کوئی بھی بندہ اکیلے ٹریول کر سکتا ہے قافلے سے ہٹ کر فیملی کے ساتھ اور کسی طرح کی اسسٹنس چاہیے ہو خادم الزائرین صالح رضا کربلائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولا کی زیارت مولا امیر المومنین امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت آپ کی نظروں کے سامنے ہے انشاءاللہ میرے مولا تمام مومن و مومنات کو زیارت کربلا و نجف نصیب فرمائیں ظہور آقا امام زمان میں تعجیل ہو اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج